اس صورت میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے کافروں کے پاس میں یہ صورت مکہ کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی 13 سال گزارے نا آپ شاہ صورت مکہ تو بس اب ہجرت کرنی ہے، اس سے کچھ وقت پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور اس پہ مکہ والوں کے لیے وارننگ کہ تم مانو اور نہیں مانو گے تو جیسے پہلے کے نبیوں کے وقت کے جو طاقتور لوگ تھے اور انہوں نے اپنے طاقت اور عہدے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کیونکہ یہ لکھتا تھا کہ نبی ہے، یہ دعوت نبوت کا کرتے ہیں لیکن ان کے پاس تو دنیا کی خزانے نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، اور ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ جس دھوکے میں آ کر انہوں نے جس طرح جھٹلایا اور جھٹلانے کی وجہ سے جس طرح ہم نے ان کو عذاب دیا ہے اس طرح ان کو بھی کیا دیں گے، عذاب دیں گے، اس لیے مان لو خیریت اس میں۔ اور ماننے میں ان کو جو سوال ہوتا تھا کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی مانیت ہم کیسے مان لیں، وہ تو پاسبل نہیں لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آ کر ان کو بتایا کہ پاسبل ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ یہ سمجھا رہا ہے۔ لیکن اوپر بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سنا کر اللہ نے وارننگ دی کہ تم تو کیا کس چیز کی موجود، ایک مکہ تمہارے پاس ہے چھوٹا سا، یہ فرعون اس کے پاس سلطنت تھی اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، یہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اتنا پاور تھا اس کے پاس، تم تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، تم تو مانتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی رب ہے، اور فرعون کو اپنی اتنی طاقت دی تھی کہ وہ خود کو کیا کہتا ہے کہ میں رب ہوں۔ پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے ہمارے نبی کو اگنور کر دیا، کہہ رہے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، ہم نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو پکڑا۔ نکال ہے عربی میں ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑے، اتنی خطرناک سزا کو کہتے ہیں نکال۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک سزا دی، پوری حکومت کو ایک ہی دن میں ختم کر دیا۔ تو قرآن نے یہ کہا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کہ دیکھو ان لوگوں نے کتنی جائیداد، دولت، باغات، کھیتی باڑی سب کیا کیا چھوڑ کے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہا اور پیچھے کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں رہا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، فرعون کے بارے میں جانے گیا، جب ان کو بہت پاور کا نشہ تھا، ہم نے جب ان کو ختم کیا تو ان کے پیچھے کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں رہا، اور نہ ہم نے ان کو مہلت دی، جب ہم پکڑنے پر آئے تو یہ نہیں کہ مہلت دی، ختم کر دی، اور ختم بھی ہمارے لیے کوئی بڑا مشکل کام تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، دن کا اٹھا کر سائڈ میں کر دیتے نہیں، وہ سائڈ میں کر دیا تھا، اس کی حیثیت ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو سنا کہ تم مان جاؤ ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، سڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، پھر کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سوال فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، رفع سمکا، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے، پھر اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ کو باہر نکال دیا اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا اور زمین میں سے اس کے پانی کو اور اس کے چارے کو نکالا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تاکہ تمہیں اور تمہارے جانوروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں سوال کا جواب غور کرو کہ انسان کو بنانا یہ زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ سیدھی سی بات ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے آسمان کے سامنے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس آسمان کو جب ہم نے بنا دیا تو ہماری قدرت ظاہر ہو گئی کہ بھائی ہم نے طاقت ہے، اور آسمان بن گیا، اس کے مطلب ہے کہ سامنے جو چیز ہے اس کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور جب ہم نے اس آسمان کو بنا لیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کو بھی دوبارہ بنا دیں گے، اور تم کو تو ایک مرتبہ بنا چکے تو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے آسمان کا ریفرنس اور حوالہ دیا،
اللہ کہہ رہے ہیں آسمان پر غور کرو، رفع سم کا، یوں نگاہ اٹھاؤ تو زمین سے ملتا ہوا نظر آئے، ایسا لگتا ہے جیسے زمین لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں سم کہا، اس کی بلندی کو دیکھو، ہم نے اتنا اوپر اٹھا دیا ہے کہ آدمی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کتنا اونچا ہے۔ اس آسمان کے نیچے کیسی کائنات چلی ہوئی ہے، پہلے کے لوگوں کو پتہ ہو نہ ہو، لیکن اب تو ہماری سائنس نے ترقی کی تو پتہ لگا کہ ہماری زمین کی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں کائنات، تنکے کے برابر ہے یہ زمین۔ حضور نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کے سامنے اس زمین کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی نصیب نہ کرتے، تو واقعی اب سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی کائنات۔ اب جا کے سمجھ میں آ رہا، اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو تمام جہان کا پروردگار ہے، تو اب پتہ لگ رہا ہے کہ کیا شان ہے اللہ کی۔ اب انسان کی عقل بہت ترقی کر کے دیکھ رہی ہے کہ کیسی کائنات پھیلی ہوئی اور ہر وقت پھیلتے جا رہی ہے، اور کسی انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں، اور اس کائنات کے سامنے ملکی وے میں ہماری جو گیلیکسی ہے اس میں ہماری زمین کی تو کوئی حیثیت نہیں، تو ایک ذرہ ہے اس کا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سولر سسٹم رکھا ہے نا، رات دن کا نظام اور سورج کا نظام، اللہ اس کا حوالہ دے کر کے رفع سم کا، ہم نے آسمان کی بلندی کو اٹھایا بہت اونچا، آدمی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ نیلا نیلا نظر آتا ہے وہ آسمان ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ بھی آسمان ہے، تو ہماری نگاہ جہاں ختم ہو جاتی ہے اس سے اوپر آسمان ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکا کہ آسمان کتنا اونچا ہے، پہنچے گا تو کیا۔ فسواہا، اللہ کہہ رہے ہیں اس آسمان کو بنا کر ہم نے بالکل درست کیا ہے۔ چنانچہ سورہ تبارک میں اللہ فرماتے ہیں کہ هل تری من فطور، کہ ہم نے آسمان بنایا، دیکھو ذرا کوئی پھٹن وٹن دکھتی ہے تمہیں، اللہ خود پوچھ رہے ہیں دیکھو ذرا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھو، فارجع البصر کرتین، ایک مرتبہ دوبارہ دیکھو، خوب غور کرو اور نگاہ ٹکا کر بیٹھے رہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری مخلوق میں اور ہمارے بنائے ہوئے اتنے بڑے آسمان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے، نتیجہ یہ نکلے گا فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تھک ہار کر تمہاری نگاہیں نیچے جھک جائے گا، تم کہو گے کہ اس کائنات میں، اس آسمان کو جس رب نے بنایا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں، اور پرانا کتنا ہے، لاکھوں سال سے ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی عالیشان چھت ہم نے بنائی اور اس کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی پھٹن وٹن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایسی عظیم طاقت ہے ہمارے، اور تم یہ پوچھتے ہو کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ رفع سم کا فسوا، اور آگے دیکھو وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یہ ہے سولر سسٹم کا حوالہ دے رہے ہیں، ہمارا جو نظام شمسی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور تمہارے لیے دن بھی بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ رات اور یہ دن یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کو تم پر ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تو کون ہے جو تمہارے پاس رات لے کر؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس رات کو اللہ اگر ہمیشہ کے لیے رات بنا دے اور سورج نہ اگائے تو کون ہے جو تمہارے پاس دن لے کر آئے جس میں تم کما سکو؟ اللہ کہہ رہے ہیں دن بنائے تاکہ تم کما سکو، رات بنائی تاکہ تم سو سکو، اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا تو لوگ جی نہ سکتے، یہ بات۔ اور یہ نظام بھی کیسا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نظام اتنا زبردست ہم نے بنایا ہے کہ دن کے وقت میں رات آتے نہیں جاگ سکتے کہ چلو میرا موڑے میں آ جاتے ہیں 2 گھنٹے پہلے، یا یہ کہ رات ہے تو اس وقت سورج کہے کہ لاؤ اب میں ابھی جلدی آ جاؤں گا۔ قرآن سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ رات کے وقت میں آ جائے اور نہ رات کے بس میں یہ ہے کہ دن کے وقت میں آ جائے، سب کو اللہ نے کہہ رہے ہیں کل فی فلک یسبحون، سب روٹیشن کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے گھومنے کا، وہیں گھوم رہا ہے، کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا، ہر ایک کا ایریا ہے، اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایک زبردست یعنی بڑی عظیم قدرت رکھنے والے اور بہت اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والے رب کا اندازہ ہے، یہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح لاکھوں سال سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک اللہ کی مرضی ہے۔ موسم بدلتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کو چھوٹا کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو بڑا کر دیتے ہیں رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی رات کو بڑا کر دیتے ہیں اور دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے ٹھنڈی آئی تو رات بڑی کر دیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بنایا ہوا نظام ہے، کبھی آگے پیچھے ہوتا نہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عظیم
نہیں تم مانتے نہیں تب تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں گے. اور آگے آؤ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے زمین کو بچھا دیا. زمین بنی پہلے پھر آسمان بنے اور پھر واپس اللہ نے زمین کو کھولا ہے بچھایا ہے. تو کیا مطلب بچھانے کا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. زمین کے اندر سے ہم نے اس کے پانی کو نکالا اور اس کے چارے کو نکالا. اب لوگ گھوم رہے ہیں نا کہ اس گرہ میں اور اس گرہ میں اور اس پلینٹ پر جو ہے ہمیں کیا مل جائے؟ زندگی مل جائے. اللہ کہہ رہے ہیں زندگی یہاں رکھی ہم نے. کہاں پر؟ زمین پر. پانی یہاں موجود ہے. آسمان میں چاند کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں پانی مل جائے گا. جی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہاں رکھا ہے. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. اس زمین سے پانی ہم نے نکالا اور چارہ بھی ہم نے نکالا. یعنی پورا جینے کا نظام دیا تمہیں. کوئی کیسی پاور فل حکومت آ جائے اور انسان کتنی بھی ترقی کر جائے وہ زمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. پانی کے بغیر کسی کی زندگی چل سکتی نہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. قرآن عجیب ہے. قرآن یہ کہتا ہے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. جس میں جان ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں. جیسے سائنٹسٹ کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے پانی تلاش کرتے ہیں کہ اس گرہ پر پانی کی شکیتا ہے یا نہیں, مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اس لیے کہ وہ زندگی کا دوسرا نام. اللہ کرے أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا. ہم نے اس زمین سے اس کے پانی کو نکالا, اس کے چارے کو نکالا. اور پھر وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. اس زمین کیوں ہلتی تھی پانی پہ بچھائی تھی پتے کی طرح. تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں لے کر ڈاواڈول نہ ہونے لگے, ناچنے نہ لگے. تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ پہاڑوں کو گاڑ دیا. جیسے کل ٹھکتا ہے نا اس طرح ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. اللہ کہہ رہے ہیں پورا نظام کیوں بنایا ہے؟ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. یعنی تمہاری زندگی کی گاڑی چلے اس لیے بنا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان کے پیدا کرنے کے اور زمین کے پیدا کر کے اور اسی طرح رات دن کا نظام جو چلایا ہے اس میں اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دکھائی. ہم لوگوں سے پوچھا ہے کہ جو رب اتنا بڑا نظام چلا سکتا ہے, انسانوں سے بڑی بڑی مخلوق پیدا کر سکتا ہے, کیا اس رب کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو تمہاری عقل خود کہے گی کہ نہیں ہے. کبھی 20 کلو کا کوئی وزن اٹھا لے تو 5 کلو کا اٹھانا مشکل ہے. 100 کلو کی کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے یہ کہے کہ 50 کلو کی نہیں اٹھا سکتا, تو بیوقوفی کہہ دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ اگر تم اپنی عقل سے بھی سوچو گے تو بل ہوا اہون ما علیک. تمہاری عقل یہ جواب دے گی کہ اللہ کے لیے تو پہلے سے زیادہ آسان ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے تو دونوں برابر ہے. پہلے بھی نہ مشکل تھا, بعد میں بھی کوئی آسان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن تمہاری عقل یہ فیصلہ دے گی اگر انصاف کے ساتھ کہو گے کہ بل ہوا اہون ما علیک. تمہاری عقل کہے گی کہ نہیں, جب اللہ نے ایک مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تو اب سیمپل تو محفوظ ہو گیا, اب تو دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا اللہ کے لیے تو مشکل نہیں. پھر اللہ تعالیٰ واپس اب جب بتا چکے کہ قیامت آ سکتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ قیامت کا حوالہ دے کر پھر یاد دلاتے ہیں قیامت کو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ. پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا, یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا, سب پوری کائنات تباہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا سب کچھ. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. جتنی چیزیں اس زمین پر ہیں اس نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سب ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک عزت اور اکرام والے رب کی ذات باقی رہے گی, اس کے سوا کوئی چیز اس کائنات میں باقی نہیں رہے گی. اور اس وقت اللہ پوچھیں گے مجھے بالکل آج بتاؤ حکومتیں کس کی ہے, سلطنت کس کی ہے, پاور کس کا ہے؟ اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار. ایک غالب بادشاہ کا ہے, یعنی اللہ کہ کوئی مخلوق زندہ نہیں رہی. پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, دوسرا سور پھونکا جائے گا, 40 سال کا اس میں ڈسٹینس ہے. پھر جب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا نا تو اللہ کہہ رہے انسان کی یہ حالت ہے, دیکھو یوم یتذکر الانسان ما سعی. جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرایا یاد کرے گا, یعنی قیامت کے میدان میں کھڑے ہوتے ہی پوری زندگی یاد آ جائے گی, میں نے کیا کیا عمل کیے اور کیا رزلٹ ہو سکتا ہے, سب سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی, ان میں سے ایک نعمت ہے بھولنا. بھولنا ایک نعمت ہے. بھولنا کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. اگر یہ بھول نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. بیٹے کا انتقال ہو گیا, اب پہلے دن جتنا غم ہے ویسا یہ غم اگر 40 دن کے بعد بھی باقی رہے, مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, سال کے بعد بھی باقی رہے تو مر جائے گا, نکلا ہو تو بیٹے کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے
کہ آدمی کے ساتھ بھول رکھی ہوئی ہے کہ وہ واقعات اس کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، تو جب ہوتے ہیں تب تو بہت غم لگتا ہے، لیکن پھر اس کی جو خاص دباؤ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو بھلا دیتے اس کے ساتھ۔ بیوی مر گئی، کیسا تعلق ہوتا ہے پھر جی، ایک جان دو قابل، ایک جان بستی ہے دو جسموں میں، لیکن اس کے باوجود گزرتے دنوں کے ساتھ اللہ اس کی یادوں کو آدمی سے دور کر دیتے ہیں تاکہ وہ جی سکے۔ اس لیے بھولنا ایک نعمت ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے ضروری ہے، اس لیے ہے، آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے وہاں یادداشت واپس آ جائے، پوری زندگی ایک کلپ کی طرح سامنے آ جائے گی آدمی، یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ اس دن اس آدمی جتنے اعمال گناہ کر کے بھول جاتا ہے نا، میں نے جوانی میں کیا کیا، میں نے بچپن میں، میں نے بالغ ہوتے ہی کیا کیا، جی آدمی زندگی بھر کا اعمال بھول جاتا ہے میں نے کیا کیا تھا، لیکن قیامت کے دن سب واپس یادداشت ریپیٹ ہوگی اور سب یاد آ جائے گا میں نے کیا کیا۔ یہ یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ اور ویسے بھی سامنے جہنم موجود ہو، پولیس والا ہو، تو جو کبھی ارادہ بھی کیا ہوتا ہے نا وہ گناہ بھی یاد آتا ہے کہ تم نے وہ ارادہ کیا تھا، تھوڑی پلاننگ کی تھی لیکن کیا نہیں تھا، تو کہیں وہ پتہ نہیں لگ گیا ہو، تو سب باتیں یاد آ جاتی، تو اللہ کے سامنے تو جہنم ہے، سب یاد آئے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ۔ اور جو دیکھ سکتا ہے، یعنی ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ دیکھیں دنیا ہے، تین عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک قبر کا عالم ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور ایک آخرت کا عالم ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی جائے گا کہاں، جنت میں یا جہنم۔ دنیا اور آخرت کے بیچ میں بہت جاڑا پڑتا ہے، وہاں کی بات یہاں پتہ نہیں لگ سکتی۔ اور یہی کمال ہے آدمی کا کہ نہیں دیکھا نہیں جانا پھر بھی ایمان لایا، یہی اصل ویلیو ہے۔ اسی لیے مرتے وقت آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے، تو فرشتے دیکھ لیے اس نے، اب کیا مطلب، اب تو اللہ کا نظام دیکھ لیے، اب اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، تب توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ایک ظالم تھا، بہت ظلم کرتا تھا، اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں توبہ کروں گا، جیسے ہی بوڑھا تھا سامنے ملک الموت پہلے سامنے آتے تھے، دیکھا تھا کہ میں تو توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جب وقت ختم ہو گیا، فرعون نے توبہ کی، تو کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کتنی کلیئر ایمان لائے، بہت کلیئر ایمان لائے، بہت کلیئر، لیکن مانا نہیں گئے۔ ایسا کہہ دیتا کہ آمنت برب العالمین، نے اس دنیا کے پیدا کرنے والے پر ایمان لایا، لیکن وہ اتنا ہکا بکا تھا کہ اس نے کہا بالکل کلیئر ایمان لانے دو کہ حضرت موسیٰ اور ہارون جن کی وجہ سے حالت آئے ہیں انہی کے رب پر ایمان لا رہا ہوں میں، بہت کلیئر، لیکن اللہ نے کہا اب نہیں، اب لا دو، فقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم بہت دندناتے پھرتے تھے، بہت اگنور کرتے تھے، خوب نافرمانی کرتے تھے، زمین میں فساد مچا رکھا تھا، اور اب ایمان لا رہے ہو، اب موت آتی، اب تو تم نے ہمیں دیکھ لیا، ہماری طاقت کے بھی، ہماری غیب کا نظام دیکھ لیا، نہیں مانا گیا۔ تو بہرحال دنیا اور آخرت کے بیچ میں بہت بڑا پردہ ہے۔ پھر جب آدمی مرتا ہے نا، تو مرنے کے بعد وہ پردہ تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں کی نعمتیں، وہاں کا عذاب سب محسوس ہونے لگتا ہے۔ پھر جب میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو ابھی جنت اور جہنم میں پہنچا نہیں ہے، لیکن اللہ دکھا دیں گے، جنت بھی دکھا دیں گے، وہ برزت ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقی لوگوں کو جنت دکھائیں گے اللہ، اور جو جہنمی لوگ ہیں وہ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جو دیکھتا ہے ان سب کو جہنم دکھا دی جائے گی۔ اور یہ جہنم جب لائی جائے گی، میں نے بتایا تھا لوگ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، مجرم کیسا گرتا ہے کام پر، اللہ کہہ رہے ہیں یوں دیکھتے ہوئے سب گر پڑیں گے گھٹنوں کے بل، نفسی نفسی، نبی سے لے کر عام انسان تک، ولی سے لے کر عام انسان تک، ہر کوئی یا نہ میرا کیا ہوگا، رب میرا کیا ہوگا، ایک سوال میرا کیا ہوگا، کتنا بڑا نیک آدمی کیوں نہ ہو، اس کو یہ ہوگا میرا کیا ہوگا۔ جہنم ایسی زبردست ہوگی، وہاں سے یوں تکاد تمیز من الغیظ، یوں چھوٹ کر ایسا کہے کہ مجھے اجازت ہے میں پکڑ لوں نافرمانوں کو جنہوں نے اپنی نافرمانی کی، اور اس کے اندر سے شعلے اٹھنے جو نکلیں گے، انہا ترمی بشرر کالقصر، ایسی مسجد ہے جیسے شعلے یوں اوپر اٹھ رہے ہوں گے، آدمی کا کیا حال ہوگا، تھوڑا سا دھماکہ ہو جائے، گیس پڑ جائے تو آدمی کی سانسیں رک جاتی ہیں، وہاں تو جہنم ہوگی اور ہائی کوالٹی کی آگ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کا ایک انگارہ زمین پہ رکھ دیا جائے زمین ختم ہو جائے، خطرناک آگ، اور اس کے اٹھتے ہوئے شعلے، صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کر ہر کوئی کام جائے گا، نبی تک جو ہے کہیں گے اللہ ہمیں بچا لیجیے، نفسی نفسی، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہوگی کہ وہ فرمائیں گے رب کی امت کہ اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ حفظ۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جہنم بھی ایک نعمت ہے، جہنم بھی کیا ہے،
اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے، بتاتے ہی نہیں کہ ہم نے اتنا تگڑا والا جو ہے سزا دینے کا پاور پوائنٹ بنا رکھا ہے کیونکہ تمہارے لیے، پھر چپ چاپ دیتے تو کتنا برا ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے بتایا کہ سب ماریں گے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، ہمارے پاس ایسا ایسا عذاب کا ایسا ایسا سامان ہے، اللہ نے سب بتایا۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جہنم کی، کہ اس کی وجہ سے آدمی برے عمل سے کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں بتاتے تو پھر بھی تو سزا تو ملنی تھی، وہاں تو اور زیادہ آدمی پکڑا جاتا ہے۔ پہلے بتا دیا کہ اس طرح کی سزا دیں گے تاکہ رک جائے۔ اللہ وبرزت الجحیم لمن یرا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں دو حصے، دو طرح کے لوگ۔ اس جہنم پہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میں اس صورت ختم کرنے کے چکر میں کروں میں اس جہنم پہ ہمارے صحابہ کرام کے کیسے کیسے واقعات تھے، جی وہ غریب واقعات۔ ہم تو بہت زیادہ دنیا سے کنیکشن ہونے کی وجہ سے ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، وہ تو چونکہ وہاں کی یاد بہت زیادہ رکھتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ہر ایک کا جس کو جانا ہے سب کا طے کیا ہوا ہے۔ جب یہ آیت ایک صحابی نے سنی نا، وہ مجلس چھوڑ کر بھاگ گئے، روتے رہے ہفتہ بھر، اللہ پتہ نہیں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بزرگان دین یوں بستر پر جاتے تھے، یوں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، روتے تھے، عاجزی کرتے کہ اللہ کی جہنم سونے نہیں دیتی، کیسے سو جائے، بہت خطرناک۔ تو ہم جس جہنم کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لینے کی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ دکھائی دیں گے، نہیں دیکھو گے تو بھی دکھا دیں گے، لیکن بہت خطرناک جگہ ہے۔ اس لیے اس سے حضور نے فرمایا تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور 3 مرتبہ جہنم سے حفاظت کرو۔ اللہ کی خاص رحمت جب برستی ہے رمضان کے مہینے میں، تب بھی حضور نے تاکید کی کہ زیادہ سے زیادہ جو کام کرنے ہیں اس میں جنت کا سوال بھی کرو اور جہنم سے۔ معلوم ہے کہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی دیکھو اتنی خطرناک چیز بنائی، اور ساتھ میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، 3 مرتبہ آدمی دعا کرتا ہے تو جہنم خود سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس مت بھیج۔ 3 چیزیں ہیں جن کے کان اللہ نے بہت یعنی سننے کا پاور ہائی درجے کا دیا ہوا ہے۔ ایک تو وہ فرشتہ جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، تو پوری کائنات کے لوگوں کے نام اللہ نے جو ہے، آپ کو کمپیوٹر سسٹم ہے ہمارے لیے کیا، آپ کو کوئی کیسا بھی پروگرام کر دیتا ہے، پوری چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مائنڈ پروگرام اس طرح بنایا کہ سب کے نام ماں باپ کے نام کے ساتھ اس کو یاد ہے، جیسے اس کا آواز پہنچتی ہے نا اس کو وہاں جو ہے شو ہونے لگتا ہے ڈسپلے پر کہ یہ نام ہے، فوراً بتا دیتا ہے حضور کہ حضور فلانا امتی آپ کو درود بھیج رہا ہے۔ اور ایک جنت ہے، 3 مرتبہ سوال کرے تو جنت سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو میرے یہاں بھیج دیجیے، اور ایک جہنم ہے کہ کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنا تگڑا والا عذاب کا نظام بھی بنایا ہے، اور ساتھ میں چونکہ اللہ نے منی کے نطفے سے انسان بنایا ہے نا، ایک ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر نہیں بھولتے اپنے بچے، بوڑھی ہو جاتی تو پہلے بچے کی خیریت پوچھتی ہے، وہ خود بیمار ہوتی ہے پھر بھی بچے کی خیریت معلوم کرتی رہتی ہے۔ تو جس رب نے ایسا انسان بنایا تو اس کو کتنا تعلق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے بناتے ہیں کہ کسی بھی طرح بندوں کی کیا ہو جائے، مغفرت ہو جائے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہمیں جہنم کے تذکرے پر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اس سے کیا کرے، حفاظت کرے، نارمل لینے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ کھل کر بیان کریں گے، اور اس صورت کو نہیں مکمل کرتے، اس میں بہت کچھ ہے، یوں نکل گئے تو بہت باتیں نکل جائیں گی پتلی گلی سے، انشاءاللہ چھٹی بات اس کو کریں گے۔ بہرحال تو وبرزت الجحیم لمن یرا، بڑی خطرناک جگہ ہے، اور ہم پر تو اتنا احسان اتنا کرم اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ پہلے تو چاہتے ہی نہیں کہ کوئی ایمان والا جہنم میں جائے، اور خدا نخواستہ کبھی گیا بھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو تم صفائی کر کے نہیں آئے، ہم تمہیں صفائی کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کہاں پر؟ دنیا میں۔ ہم دنیا میں آئے نا تو ہمارے ساتھ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کر کے دنیا سے جائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم نے یہاں نہیں کیا تو اللہ کہہ رہا ہم بیوٹی پارلر میں لے جائیں گے تم کو، جہنم بن، اور وہاں پر تمہاری صفائی کر کے پھر جائیں گے۔ تو جانا تو جنت میں ہے لیکن وایا جانا بہت خطرناک ہے، جو سیدھا سیدھا جہنم میں جانا یہ اصل مسئلہ ہے ایمان والے کا، ورنہ وایا اوپر تو جائے گا کسی کی سفارش۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو فلاں بابا فلاں بزرگ سفارش کر، بھائی کر دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ٹھکائی ہوگی اس کی ہمت ہے، لاکھوں سال کی جہنم نہیں ہوتی ہمت آدمی کی۔ تو اس لیے آدمی جو ہے اصل شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی اعمال کر کیا کرے، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، قرآن میں
تو وہاں ہر جگہ آپ کو یہ دو لفظ یوں چھپکے ہوئے نظر آئیں گے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ایمان لائے اور اچھے ہمارا معاملہ کیا کہتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اب ایسا سمجھتے ہیں کہ جنت تو اپنی جاگیر ہی جانا ہی جانا ہے، نہیں، مسئلہ ہے اس میں، پروسیس قانونی یہ ہے، وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اس کے بعد اچھے اعمال بھی کیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، یہ جو کرے گا اس کے لیے پہلے فرسٹ درجے کا جو آدمی کو جنت میں داخلہ ملے گا بغیر کسی عذاب کے، یہ والا حصہ۔ باقی ٹھکائے ہونے کے بعد تو ان لوگوں کو بھی اللہ جنت میں بھیجیں گے جن کے ایمان کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، ان کو بھی بھیجیں گے۔ نبیوں کو اللہ کہیں گے سفارش کرو، کر لیں گے، ولیوں کو کہیں گے وہ سفارش کر لیں گے، ایک جشن کے ساتھ وہ پورا جہنمی لوگ جا رہے ہیں کہاں، جنت، پھر اللہ پوچھیں گے اب کوئی ہے، تو انبیاء کہیں گے، اولیاء کہیں گے اللہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی ایمان والا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ رائے کے دانے کے برابر کسی بھی ایمانوں کو نکال لو، سب کہیں گے کنفرم کوئی نہیں، اللہ کہیں گے اب میری باری، پھر اللہ تعالیٰ دو چٹو اپنے شان نشان کر کے جہنم میں سے نکالیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا، تو وہ بھی جائیں گے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہنم کتنی خطرناک ہے، حضرت کہتے کہ ہمارا منہ تو یہ نہیں کہ ہم جنت کا سوال کریں، کیا عمل کیا تو جنت کا سوال کریں، لیکن جہنم میں جانے کی ہمت بھی نہیں، اس لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، جنت والے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کو انشاءاللہ آئندہ اور بیان کریں گے، بہت خاصی بات ہے، آئندہ کے مجلس میں انشاءاللہ۔